اب وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پہلے تو صداقت عباسی، میں آپ کو آج اس چیز پہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک ہی تقریر میں 5 تقریریں کر دیں۔ آسان نہیں ہے یہ کام۔ ماشاءاللہ بڑے جذبات میں آپ نے کی، اور مجھے سمجھ آتی ہیں جذبات، کیونکہ آپ کے علاقے کے اندر یہ بڑے زبردست کام ہو رہے ہیں، اور یہ میں عثمان بزدار آپ کو بھی اس کی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ وہ اس علاقے میں ایسے پہلے کبھی کام ہوئے نہیں۔ زیادہ سے زیادہ جس طرح ابھی صداقت نے بتایا کہ وہ بڑا سا گورنر ہاؤس جو ایک ملکیت ہی ہو گئی تھی ایک فیملی کی، اور اس میں آ کے وہ رہ لیتے تھے، اور سارا خرچہ ادھر ہی ہوتا تھا۔ 62 کروڑ نہیں صداقت، 83 کروڑ روپیہ خرچ کیا تھا اس کی خوبصورتی کے لیے۔ تو کیونکہ وہ فیملی کا گھر بنا ہوا تھا، تو انہوں نے باقی تو اتنی زیادہ فکر نہیں کی کہ کیا ہوتا ہے۔ یہ پہلی دفعہ اب عوام کے لیے کام ہو رہے ہیں، جو عام لوگوں کی بہتری کے لیے کام ہو رہے ہیں۔ پہلی چیز مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ دیکھیں اتنی دیر سے کسی نے یہ سوچا کہ سارے علاقے میں یہاں، اور اتنی آبادی بڑھ چکی ہے، کوئی ہسپتال نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا نتھیا گلی میں میں نے دیکھا ہوا ہے ایک بیسک ہیلتھ یونٹ ٹائپ، جس میں ایک ہے چھوٹا سا، لیکن وہ ایک ڈاکٹر وہاں، اور اتنی ٹورسٹ بھی آتے ہیں، اور اب اتنا زیادہ ٹورسٹ آتا ہے، اور یہاں اتنی زیادہ آبادی ہے، تو اس کے لیے تو وہ کافی نہیں تھا۔ تو یہ بڑا اچھا کیا کہ 370 کنال کے اوپر، اور وہ بھی اس علاقے میں 370 کنال ہونا بہت جگہ تھی۔ تو شکر ہے کہ کسی نے سوچا کہ اس کے اوپر ایک جنرل ہاسپٹل بنے جو عوام کی خدمت کرے۔ تو یہ میں، اگر صداقت آپ کی یہ سوچ تھی، تو میں آپ کو اس کے اوپر خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور اگر پنجاب گورنمنٹ کا بھی اس میں کسی نے سوچا تو یہ بہت اچھی چیز ہے کہ عوام کی، دیکھیں عوام کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ ایک حکومت ان کی صحت کا دھیان رکھے، پھر ان کے لیے تعلیم دے، کیونکہ تعلیم سے ہی ایک انسان اوپر آتا ہے۔ ایک آدمی مزدوری کرتا ہے، اس کی تعلیم نہیں ہوتی، اس کو کتنے ساری دہاڑی میں پیسے ملتے ہیں، اور اسی کو آپ ٹیکنیکل ایجوکیشن دے دیں، اس کو کوئی ہنر سکھا دیں، تو وہ زیادہ پیسہ کما سکتا ہے۔ اور جتنا آپ ایک انسان پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، اتنا ہی ویلیو ایڈ کر دیتے ہیں، وہ اور زیادہ اپنی زندگی اوپر لے جا سکتا ہے۔ اور آج کل تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا۔ اب تو ایسے کورسز ہیں کہ بنیادی تعلیم ہو بچے کو میٹرک کی، تو اس کو اب 6 مہینے کا کورس کروا دیں، تو وہ ایک دم اپنے گھر اور اپنے لیے بہت زیادہ پیسہ کما سکتا ہے۔ تو یہ جو آج کسار یونیورسٹی کی آپ نے میرے سے اوپننگ کروائی ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ اب ایک فیوچر ہے۔ قوم وہ عظیم قوم بنتی ہے جو آگے کا سوچتی ہے۔ جب جنگ بدر کے بعد مکہ کے کفار کے قیدی پکڑے گئے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک قیدی کو واپس کرنے سے پیسے ملتے تھے۔ اس وقت مسلمانوں کے پاس پیسے ہی نہیں تھے، چھوٹی سی امت تھی۔ تو انہوں نے تب کہا کہ اگر جو بھی مکے کا قیدی 10 مسلمانوں کو پڑھا لکھا دے، اس کو کوئی پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ واپس جا سکتا ہے۔ تو ایک بڑی سوچ، ایک عظیم لیڈر کی سوچ تھی، آگے کا سوچ رہا تھا وہ، اپنی ایک قوم کو عظیم قوم بنانے کا سوچ رہے تھے۔ تعلیم کے بغیر قوم آگے نہیں بڑھتی۔ تو یہ جو آج کسار یونیورسٹی کا جو کانسیپٹ ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ فیوچر ہے۔ اب جو ٹورزم ہے وہ پاکستان کی فیوچر ہے۔ میں وہ خوش قسمت پاکستانیوں میں سے ہوں جس نے سارا پاکستان دیکھا۔ تقریباً سارے علاقوں میں جا چکا ہوں، قبائلی علاقے سے سارے پہاڑی علاقے، سارا سندھ، پنجاب، بلوچستان،
بلوچستان کے کئی علاقوں میں نہیں گیا, لیکن وہ اتنا بڑا علاقہ ہے, لیکن بلوچستان بھی کافی میں نے دیکھا ہوا ہے, دنیا بھی میں نے دیکھی ہوئی ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو اللہ نے نعمتیں ہمارے ملک کو بخشی ہیں ہمیں نہیں پتا, اس لیے ہم ناشکری کر جاتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں کہ اللہ نے اس ملک کو کن کن نعمتوں سے نوازا ہے, اور اگر ہمیں اندازہ ہو جائے تو ہم سارا وقت اس کا شکر کرتے رہیں, کیونکہ اس میں کسی چیز کی اس نے کمی نہیں چھوڑی. جو پاکستان کے اندر جس طرح کی مختلف ٹورزم ہے, وہ اگر صرف ہم ٹورزم کے اوپر زور لگا دیں تو ہم ٹورزم سے اتنا پیسہ کما سکتے ہیں کہ جتنی بھی آج ہماری ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز ملا کے اس سے زیادہ ٹورزم سے پیسہ کما سکتے ہیں. ہم ٹورزم سے ہی اپنے قرضے واپس کر سکتے ہیں. یہ اتنا زیادہ اللہ نے اس ملک کو ٹورزم میں دیا, لیکن ہم نے کیا ہے, صرف ٹورزم کروا کے آ کے مری میں آ کے بس یہاں رک جاتی تھی ہماری ٹورزم. وہ مری کی اتنی زیادہ آبادی, میں جب یہاں بچپن میں آیا کرتا تھا وہ مری کیا تھا اور آج یہ مری کیا بن گیا, کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور ٹورزم سپاٹس ڈیولپ ہی نہیں کیا. ہمارے اتنے زیادہ مری اور نتھیا گلی, یہ سارے ادھر سے اگر آپ پختونخوا کی طرف بھی جائیں اور آپ گلگت کی طرف بھی جائیں, یہ جو سارا اس علاقے کے اندر اتنے زیادہ مری اور نتھیا گلی بن سکتے ہیں, لیکن کسی نے سوچا ہی نہیں. کہ جو آتا تھا یہ نتھیا گلی اور گورنر ہاؤس, یا وہ زیادہ سے زیادہ نتھیا گلی گیا اور ادھر کا گورنر ہاؤس. کسی نے تو دیکھا ہی نہیں ہے اس ملک میں کس کس طرح کے ہمارے پاس علاقے تھے. تو اب یہ پاکستان بدلنے والا ہے, یہ سارے علاقے اب ڈیولپ ہوں گے, کیونکہ ہماری جو ٹورزم ہے وہ پچھلے 4-5 سال میں ہر سال دگنی ہو رہی ہے ٹورزم. ابھی باہر سے لوگ نہیں آ رہے, اندر سے ہی پاکستان کی ٹورزم تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ موبائل فون. جو بھی کہیں جاتا ہے وہ موبائل کی تصویر لے لیتا ہے اپنی, وہ جب وہ اپنی فیس بک پہ لگاتا ہے, لوگ دیکھتے ہیں, لوگ سارے ادھر پہنچ جاتے ہیں. تو یہاں تو یہ سارا علاقہ کھلنے لگا ہے, اور ٹورزم ایک فیوچر ہے پاکستان کا. میں پھر سے کہہ رہا ہوں, صرف ہم ٹورزم ڈیولپ کر لیں ہم اپنے بیرونی ملک کے قرضے واپس کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ اب تک ٹورزم کی ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے. میں پھر سے مثال دیتا ہوں سوئٹزرلینڈ کی. ہمارا جو ناردرن ایریاز ہیں اس کا آدھا ہے سوئٹزرلینڈ, اور اس سے بہت کم خوبصورتی ہے سوئٹزرلینڈ میں ہمارے ناردرن ایریاز کے مقابلے میں, کیونکہ ہمارے ناردرن ایریاز میں تو آدھے دنیا کے جو 10-12 سب سے اونچے پہاڑ ہیں, آدھے تو ناردرن ایریاز میں ہمارے. تو سوئٹزرلینڈ صرف اس لیے کہ انہوں نے ٹورزم کو ڈیولپ کیا ہے, ٹورزم کو سائنس بنایا ہے. وہاں اس طرح کی جو ہاسپٹیلٹی, جو ٹورزم کے لیے کورسز ہوتے ہیں, جو آج کوسار یونیورسٹی آپ یہ شروع کر رہے ہیں, اس طرح کے کورسز ہیں وہاں. وہ سمجھتے ہیں ٹورزم کو. تو وہ ٹورزم سے اب ذرا یہ سن لیں, یا وہ $60 ارب کماتے ہیں یا $80 ارب کماتے ہیں. سوچے 60 یا 80 ارب ڈالر وہ علاقہ کماتا ہے جو آدھا ہے ہمارے ناردرن ایریاز کے مقابلے میں, کیونکہ انہوں نے ٹورزم کو ڈیولپ کیا ہے. ہم نے ابھی ڈیولپ ہی نہیں کی ٹورزم. نہ ہمیں اندازہ ہے, نہ یہ ہاسپٹیلٹی میں لوگوں کو پتا ہے کہ جب ایک ٹورسٹ آتا ہے اس کو کیسے آپ نے رکھنا ہے, ہوٹلز میں کیسے, یہ جو پوری سائنس ہے یہ. تو یہ بڑا اچھا قدم لیا آج پنجاب گورنمنٹ نے اس علاقے کو, جو صرف اب تک جس طرح صداقت عباسی نے بالکل ٹھیک کہا کہ وزیر اور بڑے بڑے لوگ آ کے یہاں مفت ٹھہرتے تھے اور ان کے لیے کروڑ روپیہ خرچ ہوتا تھا ٹیکس پیئر کا. آج اسی کو آپ نے ایک کوسار یونیورسٹی میں کنورٹ کر دیا ہے, اور یہ ادھر سے اب یہ نوجوانوں کو ایسا روزگار ملے گا, بلکہ روزگار ہی نہیں ملے گا, آپ اپنی ٹورزم کے لیے چھوٹے چھوٹے گیسٹ ہاؤسز بنا سکیں گے. اور یہ سارا علاقہ اور یہ جو بڑی مجھے خوشی ہوئی کہ آپ یہ جو کنیکٹ کر رہے ہیں ٹورزم ٹریل کوٹلی ستیان تک, اور وہ نیچے, یہ بھی بڑا اچھا ایک, کیونکہ آپ ادھر سے پریشر اتاریں گے, نہیں تو سارے لوگ بس یہاں پہنچ جاتے ہیں مری میں. مری اور برداشت نہیں کر سکتا, اتنا یہاں اور ٹورسٹ نہیں آ سکتا. یا جتنی زیادہ پبلک آ جاتی ہے وہ تو
चलने की जगह नहीं होती यहाँ। इसलिए ज़रूरत यह है कि और हम टूरिज्म के डेस्टिनेशन स्पॉट्स खोलें। जैसे जैसे आप कोटली सतिया, उधर भी मैंने देखे हैं बड़े खूबसूरत इलाके हैं, उधर भी हम खोल सकते हैं। और इधर से जब हम शुमाल की तरफ जाएंगे, आप उधर देखेंगे कि उधर भी सारा नॉर्दर्न एरियाज या सारा ये जो पख्तूनख्वा जो सारा बीच में आता है चित्राल तक, हर जगह के अंदर हम ज़बरदस्त इस तरह की जगह बना सकते हैं ताकि हमारा टूरिज्म सिर्फ एक ही जगह ना आए, सारे इलाके में जाए। और अब हम सड़कें भी बना रहे हैं, स्वात मोटरवे बन गया, उससे सारा खुल गया, वो स्वात से लेके पूरा आगे तक, और अब वो तकरीबन चित्राल तक चला जाएगा, लोगों के लिए आसानियाँ हो जाएंगी, वो सब इलाका अब खुल जाएगा। तो जिससे सबसे बड़ी चीज़ के मुकामी लोगों का फ़ायदा होगा। जो लोगों को रोज़गार लेने के लिए शहरों में जाना पड़ता है, अब इन इलाकों के अंदर उनके लिए आसानी होगी रोज़गार लेने के लिए, बल्कि टूरिज़्म भी फ़ायदा होगा, उस इलाके को भी फ़ायदा होगा, और सबसे बड़ा रोज़गार लेने के लिए मुकामी लोगों को फ़ायदा होगा। और आखिर में मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये कि जो आपने सदाकत बात की कि इमरान इकनॉमिक्स, वो इकनॉमिक्स इमरान खान ने इकनॉमिक्स नहीं बनाई, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में बनाई थी। और वो थी क्या? उन्होंने ये साबित किया कि अगर आप अपने कमज़ोर और गरीब तबके को ऊपर उठा दें तो कौम ऊपर उठ जाती है। उन्होंने ये चीज़ साबित की थी। पहली दफ़ा दुनिया में फलाई रियासत बनाई गई थी। रियासत ने जिम्मेदारी ली थी अपने कमज़ोर और गरीब तबके की, और जब ये रियासत करती है, अपने कमज़ोर और गरीब तबके की मदद करती है, तो अल्लाह की बरकत आती है उस कौम के ऊपर। फिर अल्लाह, सब कामयाबी तो अल्लाह की तरफ से, और इज्जत और इंसान को खुशी तो अल्लाह की तरफ से मिलती है। तो जो कौम जिसमें एहसास होता है अपने कमज़ोर तबके की, अल्लाह की बरकत आती है उस कौम पे। जब जितनी मैंने दुनिया देखी है, जो दुनिया में सबसे खुशहाल मुल्क मैंने देखे हैं, स्कैंडिनेविया एक इलाका है जो सारा नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, जितने भी दुनिया के खुशहाल इलाके हैं, उन सारे इलाकों के अंदर एक चीज सबसे ज्यादा नुमाया है, वो अपने लोगों की बुनियादी जरूरियात पूरी करते हैं। उन्होंने सबसे ज्यादा जोर लगाया अपने मुल्क में गुर्बत कम करने के लिए, इसलिए वो खुशहाल है। तो जो मदीना के रियासत का मॉडल है, वो अगर गैर मुसलमान भी वो उसको अपना ले तो उधर भी खुशहाली आ जाती है। सिर्फ यही नहीं कि आज अगर दूसरे मुल्क ज्यादा हमारे से आगे निकल गए हैं जो मुसलमान नहीं हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि उन्होंने वो काम किए, उन्होंने वो प्रिंसिपल्स पे चले, उन्होंने वो स्टेप्स लिए, उन्होंने वो कदम उठाए, जिसकी वजह से वो कदम उठाए जो मदीना के रियासत की असूल बनाए गए थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो जो कौम उन असूलों पे चलेगी वो ऊपर आ जाएगी। तो मुझे जो आखिर में मैं जो कहना चाहता हूँ, सबसे ज्यादा खुशी ये थी कि जब पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत आई 2013 में, तो बहुत बुरा हाल था, क्योंकि वॉर ऑन टेरर की वजह से तबाही मची हुई थी वहाँ। पुलिस का बहुत बुरा हाल था, क्योंकि वो डायरेक्ट अटैक्स किए जा रहे थे। बड़े कोई 500 पुलिस वालों ने कुर्बानियां दी थी, शहादतें दी थी। लोग पेशावर से उठ उठ के आके इस्लामाबाद में जमीनें ले रहे थे। तो जो 2013 से 2018 में हमारी गवर्नमेंट थी, अब तो यूनाइटेड नेशंस यूएनडीपी ने बाकायदा रिपोर्ट शाया की है कि जिस सूबे ने में सबसे तेजी से गुर्बत कम की थी वो पख्तूनख्वा था 5 सालों में। और अब जो यूएनडीपी की रिपोर्ट आई है, अमीर और गरीब में जो फर्क कम किया गया था वो पख्तूनख्वा में हुआ था उन 5 सालों में, और अब हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज ये कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि जो इंसानों के ऊपर सबसे ज्यादा सरमायाकारी की थी, डेवलपमेंट की थी, वो पख्तूनख्वा ने की थी 2013 के बाद। और यही मेरा मॉडल है इंशाअल्लाह पाकिस्तान का, कि सारे मुल्क में हम इंशाअल्लाह न अपने निचले तबके को ऊपर उठाएंगे, इंसानों के ऊपर ज्यादा तवज्जो देंगे, उनके ऊपर पैसा खर्च करेंगे। हमारा जो मरकज होगा, हमारी जो मेन फोकस होगा वो हमारे लोग होंगे, और
خاص طور پہ وہ لوگ اور وہ علاقے جو پیچھے رہ گئے ہیں، تو اس کے اندر آپ کے بھی علاقے آ جاتے ہیں، سارا جتنا علاقہ یہ پیچھے رہ گیا، اس لیے لوگوں کو یہاں سے باہر جانا پڑتا ہے نوکریاں لینے کے لیے، اور یہاں سے نوجوانوں کو نیچے جانا پڑتا ہے. تو ہماری اب پوری کوشش ہے انشاءاللہ کہ ان علاقوں کو ہم ڈیولپ کریں تاکہ یہاں نوجوانوں کو اپنے علاقوں میں نوکریاں ملیں، بجائے ان کو اپنا علاقہ چھوڑ کے کہیں اور دور جانا پڑے. بہت بہت شکریہ. وزیر اعظم عمران خان کوہسار یونیورسٹی کے افتتاح کی تقریب جو مری میں منعقد کی گئی ہے اس سے خطاب کر رہے تھے. وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ کمزور اور غریب طبقے کو اوپر اٹھایا جائے تو معاشرہ ترقی کرتا ہے، ریاست ترقی کرتی ہے. عوام کی سب سے بڑی ضرورت صحت اور تعلیم ہے. عوام کو اگر یہ چیزیں بنیادی ضروریات فراہم کر دی جائیں تو معاشرہ ترقی کر جاتا ہے. پاکستان کا مستقبل سیاحت سے وابستہ ہے. سیاحت کو فروغ دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی، ہر ممکن اقدام اٹھانے کی کوشش